دوستو آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ امید ہے آپ اپنی پڑھائی میں مصروف ہوں گے۔ آج آپ کے لیے عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تمام کرداروں کی روشنی میں اس ناول کا خلاصہ تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کے کام ضرور آئے گا۔ دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیں اور برابر میں گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے پہنچ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں عبداللہ حسین کا مشہور ناول اداس نسلیں۔ عبداللہ حسین پاکستانی مشہور ناول نگار ہیں۔ انہوں نے اداس نسلیں، باغ اور قید جیسے مشہور ناول لکھے ہیں۔ انہوں نے چھوٹے ناول ندی اور رات کے عنوان سے بھی لکھے۔ عبداللہ حسین نے ناول اداس نسلیں میں ایک جوڑے کی داستان محبت کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے، لیکن اندرون میں کسی فلسفے کو بھی پیش کیا ہے۔ وہ فلسفہ جنگ ہے۔ نعیم اور عذرا ناول اداس نسلیں کے مرکزی کردار ہیں۔ عبداللہ حسین کا اصل نام محمد خاں ہے اور قلمی نام عبداللہ حسین کی پیدائش 1931 میں راولپنڈی پاکستان میں ہوئی۔ والد کا نام اکبر خاں جو ایکسائز میں انسپکٹر تھے۔ عبداللہ حسین کی شادی 1963 میں فرت آرا سے ہوئی۔ عبداللہ حسین کی ادبی زندگی کا آغاز 1962 میں چھوٹا ناول ندی سے ہوا۔ یہ ناول رسالہ سویرا میں لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اداس نسلیں یہ ناول 1963 میں شائع ہوا۔ رات ناول 1994 میں شائع ہوا اور ندی ناول 1962 میں شائع ہوا۔ 1981 میں عبداللہ حسین کی ایک کتاب نشیب کے نام سے منظر عام پر آئی جس میں 5 افسانے اور 2 ناولٹ شامل ہیں۔ عبداللہ حسین کو ایوارڈ بھی ملے۔ ان کو اکیڈمی ادبیات پاکستان کی جانب سے کمال فن ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ 2012 میں یہ ایوارڈ ملا تھا۔ 2002 میں عبداللہ حسین کو رائل سوسائٹی آف لٹریچر کی فیلوشپ سے نوازا گیا۔ اداس نسلیں ناول پر انہیں آدم جی ایوارڈ دیا گیا۔ اداس نسلیں عبداللہ حسین کا پہلا ناول ہے جو 1963 میں شائع ہوا ہے۔ اس ناول میں انہوں نے تاریخی، سماجی، سیاسی اور معاشرتی شعور کا مظاہرہ کیا ہے۔ مصنف نے اس ناول کو لکھنے کا کام 1956 سے شروع کر دیا تھا اور 1961 میں مکمل کیا اور 1963 میں یہ ناول منظر عام پر آیا۔ عبداللہ حسین نے اپنے پہلے ہی ناول اداس نسلیں سے قارئین اور ناقدین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ ان کا یہ ناول پہلی جنگ عظیم سے بر صغیر کی آزادی تک کے تاریخی نشیب و فراز کی عکاسی کی ہے، جس میں کسانوں کی زندگی اور جنگ کی ہولناکیوں کی پیشکش میں حقیقت نگاری کا مظاہرہ پیش کیا گیا ہے۔ اس ناول کے اہم کردار ہیں۔ یہ سارے کردار میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان کرداروں کو آپ دوستو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ کوئی بھی کردار آپ کے امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے۔ نعیم اداس نسلیں ناول کا ہیرو ہے اور عذرا جو ہے اس ناول کی ہیروئن ہے۔ نعیم کے باپ کا نام نیاز بیگ ہے۔ علی نعیم کا سوتیلا بھائی ہے اور علی کی بیوی کا نام عائشہ ہے۔ پرویز کی ماں کا نام روشن آرا ہے۔ ایاز نعیم کا چچا ہے۔ نجمی عذرا کی بہن ہے۔ خالد نجمی کا عاشق ہے لیکن مسعود سے نجمی کی شادی ہو جاتی ہے۔ اداس نسلیں میں روشن پور گاؤں کی کہانی پیش کی ہے۔ روشن معمولی کسان ہے۔ کرنل جانس کی جان روشن نے بچائی تھی۔ روشن کے دوست یار محمد بیگ ہے اور یار محمد بیگ کے انتقال پر روشن ان کے دونوں بیٹوں کو نیاز بیگ اور ایاز بیگ کی پرورش کرتا ہے۔ نیاز بیگ کو اسلحہ سازی کے جرم میں سزا ہوتی ہے۔ اب نیاز کے بیٹے نعیم کی ذمہ داری ایاز نے لے لی اور اسے کلکتہ لے گئے۔ روشن آغا دلی میں خوبصورت حویلی تعمیر کروا کر روشن حویلی نام رکھا اور اسی میں رہنے لگے۔ عذرا سے نعیم کی ملاقات دلی میں ہوتی ہے۔ نیاز کی رہائی ہوئی اور نعیم باپ سے ملنے روشن پور گاؤں آتا ہے اور یہیں رہ جاتا ہے۔ جنگ عظیم میں نعیم اپنا ایک بازو کھو بیٹھتا ہے اور گاؤں میں زمینداروں کے خلاف ایک مہم چلاتا ہے۔ کانگریس کی ممبرشپ حاصل کر لیتا ہے اور اپنی زمینداری کی
دیکھ بھال بھی کرنے لگتا ہے۔ نعیم عذرا سے شادی کر کے اسے اپنے گاؤں لے آتا ہے، لیکن عذرا کو گاؤں بالکل پسند نہیں اور نہ یہاں کی زندگی اس کو پسند آتی ہے۔ آخر کار وہ شہر واپس چلی جاتی ہے۔ عذرا نعیم کو ایک جلسے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اسے کئی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی دوران اس پر فالج کا بھی اثر ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم معذور ہو جاتا ہے۔ 1947 کی لڑائی میں نعیم مہاجرین کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے اور راستے میں فسادیوں کا شکار بن جاتا ہے۔ عذرا اور اس کا خاندان پاکستان چلے جاتے ہیں اور یہی ناول کا اختتام ہے۔ دوستو، یہ تھا عبداللہ حسین کا لکھا ہوا ناول اداس نسلیں کا مختصر خلاصہ۔ اس خلاصے اور اس ناول کے کرداروں سے آپ کو حد درجہ مدد ملے گی۔ اب میں آپ کے لیے ایک نئے عنوان کے ساتھ ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔